الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، آج کے نشست میں ہم نے پڑھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارا کرتے تھے۔ آپ کو یاد رہے کہ مسائل رمضان کورس میں آج ہماری 7ویں نشست ہے اور اس کا ٹاپک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارا کرتے تھے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کسی مہینے روزے کثرت سے رکھتے، ہم یہ سمجھتے کہ آپ ابھی روزے چھوڑیں گے نہیں، یہاں تک کہ آپ چھوڑنا شروع کر دیتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ روزے نہیں رکھتے، ہم سمجھتے کہ ابھی آپ روزے نہیں رکھیں گے، پھر آپ رکھنا شروع کر دیتے۔ یہ عام دنوں میں روٹین تھی، لیکن پورے مہینے کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں وہ رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں۔ تو پہلا کام جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے رمضان المبارک میں وہ رمضان کے روزے تھے۔ دوسرا کام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد ذات لیلۃ وصلی بصلاته ناس ثم صلی من القابلہ وکثر الناس ثم اجتمعوا من اللیلۃ الثالثہ او الرابعہ فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما اصبح قال قد رأیت الذی صنعتم فلم یمنعنی من الخروج الیکم الا انی خشیت ان تفرض علیکم وکان ذلک فی رمضان۔ فرماتی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے کر آئے اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور لوگ کافی زیادہ ہو گئے، حضور کی اقتداء میں لوگوں نے نماز پڑھی۔ دوسری رات بھی اسی طریقے سے ہوا، بہت زیادہ تعداد میں لوگ آ گئے، اور تیسری رات بھی ایسے ہی ہوا، اور چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف لے کر آئے۔ تیسری رات تھی یا چوتھی رات تھی، آپ باہر تشریف نہیں لے کر آئے، تو لوگ ساری رات انتظار کرتے رہے۔ جب صبح کے قریب آپ تشریف لے کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ پتہ ہے میں کیوں نہیں آیا؟ مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں اللہ رب العالمین اس نماز کو یعنی تراویح کو تم پر فرض نہ قرار دے دیں۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا عمل تھا تراویح کے متعلق۔ یہ خصوصی ایک نماز ہے تراویح کی جو کہ رمضان المبارک کی خاصیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد پھر باقاعدہ طور سے اس تراویح کو امت میں رائج کیا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی یہ تراویح کا اہتمام رہتا تھا، اور الحمدللہ آج امت میں تراویح کا عمل ہے۔ تیسرا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو قیام فرماتے تھے۔ ایک تو تراویح ہے، اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے راتوں کو قیام فرمایا کرتے تھے۔ عن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال قام بهم لیلہ 23 الى ثلث اللیل ولیلہ 25 الى نصف اللیل فقالوا لو ثقلنا ای زدتنا بقیۃ لیلتنا فقال علیہ الصلوۃ والسلام ان الرجل اذا صلی مع الامام حتی ینصرف کتب له بقیۃ لیلہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی 23ویں شب کی جماعت کے ساتھ تہائی رات تک قیام فرمایا، اور 25ویں شب بھی آدھی رات تک قیام فرمایا۔ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ ساری رات ہوتا تو بڑا ہی مزہ آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امامات کے ساتھ کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین باقی رات بھی اس کے لیے ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر تراویح کے علاوہ رات کا قیام فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی طور پہ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ قرآن کا دور کا مطلب یہ ہے، حضور تو ویسے سارے سال ہی قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، لیکن خصوصی طور پر رمضان المبارک میں جبریل امین آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کو سناتے پھر ان کا سنتے، اس طرح پورے قرآن حکیم کا دور کیا جاتا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے
کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگ بھی یہ کام کریں۔ اور پھر ایک خصوصی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تھا، وہ کثرت کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ سخاوت والا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ تیز صدقات دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان اعمال کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 4 اعمال یعنی پورے دن، پورے مہینے کا روزہ اور رات کا قیام یعنی تراویح پڑھنا، اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے صلاۃ اللیل یعنی رات تراویح کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے، اور پھر آپ قرآن حکیم کا دور کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ خرچ کیا کرتے تھے اللہ کے بندوں پر۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔